نشے کے مریض بھی ایک کامیاب، بہترین اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں علاج کے بعد، اور نشے کی بیماری کا جو علاج ہے اس کے بھی کچھ معیار ہیں، سٹینڈرڈز ہیں اور پروٹوکولز ہیں، جیسے کہ دیگر بیماریوں کے کچھ معیار، سٹینڈرڈز اور پروٹوکولز ہوتے ہیں، اور وہ بڑے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، پیچیدہ ہوتے ہیں، اور جب ان بیماریوں کے علاج کو ان کے معیار اور پروٹوکولز کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے تو مریض صحتیاب ہوتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی نشے کی بیماری کے علاج کو بھی اگر ان کے پروٹوکولز کے اکارڈنگلی کیا جاتا ہے تو مریض علاج کے بعد ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اور پروٹوکولز میں اگر بات کی جائے تو نشے کی بیماری کے علاج میں مریض کے ساتھ ساتھ فیملی کا بھی ایک رول ہوتا ہے۔ جب فیملی اپنا وہ رول کرتی ہے تو علاج آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہم پہلے مریض کی بات کریں تو مریض کے اینڈ پہ دیکھا جائے تو وہ مریض جو خود فریبی کا شکار ہوتے ہیں یا ڈینائل میں ہوتے ہیں، یا وہ مریض جو اپنے اس نشے کی بیماری کے مسئلے کو بیماری نہیں سمجھتے، تو ان کے علاج کے لیے انہیں سب سے پہلے انڈور کیا جاتا ہے، اور یعنی انہیں کسی بھی ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے۔ انڈور کرنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے، اور وہاں کی جو میڈیکل ٹیم ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ مریض کے ڈیٹاکسیفیکیشن کو سموتھ بنانے کے لیے، پین لیس بنانے کے لیے مریض کو میڈیسنز دیتے ہیں تاکہ مریض کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ محسوس کرے، کیونکہ جب کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کے منشیات سے دور ہوتے ہیں تو ان کو کچھ وڈرالز ہوتے ہیں، اور وہ مریض ٹو مریض اور ڈرگ ٹو ڈرگ ویری کرتے ہیں۔ مگر جو ڈاکٹرز یا ماہرین اس فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، تجربے کیے ہوتے ہیں، سمجھا ہوتا ہے کہ کس مریض کو وہ کون سی ڈرگ لیتا ہے اور کس طرح کے وڈرالز ہوں گے، وہ پرو ایکٹیولی ان کو میڈیسنز دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مریض کسی بھی طرح کی تکلیف نہ فیس کرے۔ سب سے پہلا سٹیپ ڈیٹاکسیفیکیشن کا ہے، اور ڈیٹاکسیفیکیشن کے دوران ہی مریض کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جس میں کچھ لیب ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، جس میں کچھ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے، جس میں یہ اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا مریض کے ساتھ کوئی اور کوموربیڈیٹی بھی ہے یا کوئی اور ڈس آرڈر بھی ہے، اور اگر مریض کے ساتھ کوئی اور ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس کا علاج بھی نشے کی بیماری کے علاج کے دوران ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور نشے کی بیماری میں جنرلی کوئی 60-70% پیشنٹس کے ساتھ کوموربیڈیٹی ہوتی ہے، کچھ کے ساتھ سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ کچھ فزیکل ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ اسیسمنٹ ہو جاتی ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کے دوران تو اسی کے ساتھ ہی مریض کا وہ سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ یا اس کی جو کوموربیڈیٹی ہے اس کا علاج بھی شروع ہو جاتا ہے، جو کہ کچھ بیماریوں میں میڈیسنز کے تھرو ہوتا ہے اگر وہ بیماری کی نوعیت اور نیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کچھ میں تھیراپیز کے تھرو ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ مریض ڈینائل میں ہوتے ہیں، خود فریبی میں ہوتے ہیں، وہ اپنی بیماری کو بیماری کے طور پر قبول نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر مریض کی ڈینائل مینجمنٹ کا کام شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے مریض کے اوپر کچھ تھیراپیوٹک اور کچھ ورک بک کا کام کیا جاتا ہے تاکہ مریض ڈینائل سے باہر آئے، کیونکہ جب تک مریض ڈینائل سے باہر نہیں آتے تو مریض کی جو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول ریہیبلیٹیشن ہے وہ نہیں شروع ہو پاتی، کیونکہ بیماری میں جب کوئی شخص نشے کی بیماری میں جاتا ہے تو اس کی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی، معاشرتی اور روحانی صحت بھی متاثر ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈینائل مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ نشے کی بیماری میں مریض کی کیونکہ سوچے اور نظریات بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جب کسی بھی ہسپتال میں مریض آتے ہیں علاج کے لیے اور ان کی باڈی سے ڈرگ کو ریموو کرنے کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو پھر مریض کے سوچوں اور نظریات پر کام کیا جاتا ہے، کیونکہ نشے کی بیماری انسان کے ایک برین ڈس آرڈر ہے، برین کی کیمسٹری کو آلٹر کرتی ہے، تو مریض کی سوچیں اور نظریات بھی آلٹر ہو جاتے ہیں۔ سوچوں اور نظریات کی درستگی کا جو کام ہے وہ میڈیسن اور کچھ بیہیورل تھیراپیز، CBT جو ہے کاؤنسلنگ اور کچھ ادر سائیکو تھیراپیز ہیں جن کے تھرو سوچوں اور نظریات کی درستگی کا کام کیا جاتا ہے، اور یہ کافی کمپلیکیٹڈ کام ہوتا ہے، یہ کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا ہے، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پرانے وقتوں میں گھر میں بڑی خواتین، بزرگ خواتین بیٹھے بیٹھے کریشیس سے سویٹر بنا کرتی تھی، اور وہ کافی ٹائم ٹیکنگ اور کافی توجہ سے، کافی یعنی کہ کینلی وہ کام کیا جاتا تھا، اور اس کو ایک سویٹر بننے میں بعض دفعہ مہینے لگ جاتے تھے، اور مہینوں کے بعد ایک سویٹر بنتا تھا۔ بالکل ایسے ہی
جو شخص جن لوگوں کی نشے کی بیماری کی وجہ سے سوچے اور نظریات خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر ماہرین ان کو بڑا کینلی ٹائم دیتے ہیں. ان کی انڈیویجول کاؤنسلنگ ہوتی ہے، گروپ بیسڈ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے، ان کی ان سوچوں اور نظریات کو درست کیا جاتا ہے. اور جب ان کی وہ سوچیں اور نظریات درست ہوتے ہیں تو ان میں مزید بہتری آنا شروع ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بیماری کی مینجمنٹ بھی مریض کو سکھائی جاتی ہے، کیونکہ نشے کی جو بیماری ہے یہ کرونک ڈیزیز ہے. اور تو مریض کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیسے اس بیماری کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے اور اس بیماری کو مینیج کرنا ہے، اور اس بیماری کے ساتھ رہتے ہوئے ہی آپ نے کیسے ایک بہترین، کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے. یہ بھی علاج کے پروسیس میں ہی ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ مریض نے ہسپتال میں رہنا نہیں ہے، اس نے رہنا تو باہر دنیا میں ہے، تو وہاں جانے کے بعد اس نے کیسے رہنا ہے، اور دنیا میں جب اس نے جانا ہوتا ہے تو تمام تر ٹریگرز، تمام تر ڈرگز وہیں ہوتی ہیں، ان کو وہ تو کہیں نہیں گئی ہوتی. تو مریض کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے ان ہاؤس، جب وہ ہوتا ہے انڈور ہی ہوتے ہیں تو انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے آپ نے باہر جا کے ان تمام ٹریگرز کے ہوتے ہوئے، ان تمام ڈرگز کے وہیں موجود ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے ریلیپس کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے علاج کو آگے کیسے بڑھانا ہے، علاج کے دوسرے مرحلے میں آپ نے کیا کچھ کرنا ہے. علاج، نشے کی بیماری کا علاج اس طرح سے کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اس سارے پروسیس میں اس دوران فیملی بھی ہر روز مریض کے علاج میں اپنی انوالومنٹ شو کر رہی ہوتی ہے، فیملی بھی ٹریننگ لے رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو پہلے مرحلے میں مریض علاج کے اندر ہاسپٹلائز ہوتے ہیں اور کوئی 100 دنوں کے لیے ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، تو پھر علاج کے دوسرے مرحلے میں اگلے 100 دن کے لیے مریض گھر میں ہاسپٹلائز سمجھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوتے ہیں. گھر میں وہ انڈور ہوتے ہیں، وہ گھر سے باہر جاتے ہیں، وہ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی کرتے ہیں، مگر ان کا جو علاج ہے وہ جاری ہوتا ہے. اور اس علاج میں جو مین رول پلے کرنا ہوتا ہے وہ فیملی نے کرنا ہوتا ہے، اور وہ رول فیملی تب ہی بہت اچھے سے اور کامیابی سے پلے کر سکتی ہے، اس میں اپنا کردار اچھا ادا کر سکتی ہے تب اگر فیملی نے جب پہلے 100 دنوں میں مریض انڈور ہوتے ہیں، پراپر ٹریننگ، ایجوکیشن اور ان کی ریلیپس پریونشن اور آفٹر کیئر کو سیکھا ہوتا ہے. اس طرح سے یہ تمام پروٹوکولز پورے کرتے ہوئے علاج ہوتا ہے. علاج کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے نشے کی بیماری میں، کیونکہ مریض کا نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی بھی علاج ہوتا ہے. تو ذہنی علاجوں میں فیملی مریض کے ساتھ کیا بات کرتی ہے، کس طرح بات کرتی ہے، اس بات کرتے ہوئے مریض کی فیملی کا باڈی جیسچر کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور جب پراپر ان تمام پروٹوکولز کے اکارڈنگلی یہ تمام سائنٹیفک پروٹوکولز پورے کیے جاتے ہیں علاج میں، تو اس کے بعد پھر مریض ایک بہترین، کامیاب اور خوشگوار زندگی بھی گزارتے ہیں. مگر اگر مریض کو کہیں بس بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں کوئی میڈیکیشنل سپورٹ نہیں ہے، وہاں کوئی سائیکو تھیراپیز نہیں ہے، وہاں کوئی فیملی ٹریننگ نہیں ہے، بس مریض بند ہے اور آپ کسی وقت جا کے ان سے بس مل کے آ جاتے ہیں، یا آپ نے اپنے طور پہ ہی انہیں کہیں کسی جگہ نشے سے دور کر دیا ہے. بعض دفعہ فیملی گھر میں کہیں بند کر لیتے ہیں یا کہیں کسی جگہ بھیج دیتے ہیں، وہ نشے سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ کوئی علاج نہیں ہے. اس سے مریض میں وقتی صرف فائدہ آتا ہے، لانگ ٹرم کوئی بہتری نہیں آتی. اگر آپ مریض میں لانگ ٹرم بہتری لانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین، کامیاب اور ایک خوشگوار زندگی گزارے، تو پھر یہ تمام پروٹوکولز پورے ہونا ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.